تو نبی کا جھوٹی قسم کھائے گا؟ خدا کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا المیہ ہے کہ یہاں پر علماء سو نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ بظاہر اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ نبی قسم کھا کے کہے کہ تم شرک نہیں کر سکتے، اور یہ توحید کے ٹھیکیدار پوری امت مسلمہ کو مشرک بنا دے۔ وہ کہتے ہیں امت مشرک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں امت توحید پرست ہے۔ کتنی بے شرمی، امت بھی کہتے ہیں پھر مشرک بھی کہتے ہیں۔ انسٹرومنٹ ہے ان کا، وہ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا ہے اور پک اینڈ چوز کرنا ہے، اپنی مطلب کی چیز بیچ میں سے چوز کر لینا اور جو پوری ڈاکٹرن ہے اس کو سائڈ کرنا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بِي عَلَيْكُمْ، یہ صرف صحابہ کو خطاب نہیں تھا، یہ قیامت تک کی امت کو خطاب تھا۔ اور یہ فرمایا وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے دنیا کی محبت میں تمہارے ڈوب جانے کا تو خطرہ ہے، مگر تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ، سارے بولو مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ بتوں کی پوجا وہ شروع کر دیں گے میری امت کے لوگ۔ تم میرے بعد شرک ہرگز نہیں کرو گے، شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے، ولیکن مگر صرف ولیکن اخاف، صرف مجھے اس بات کا تم پر خوف ہے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہ، کہ تم میرے بعد آپس میں اختلاف کرو گے، فرقوں میں بٹو گے، دنیا کی طرف میں لڑو گے۔ تم لڑ سکتے ہو، بڑھ سکتے ہو، مگر شرک نہیں کر سکتے۔ نبی قسم کھا کے کہے کہ تم شرک نہیں کر سکتے، اور یہ توحید کے ٹھیکیدار پوری امت مسلمہ کو مشرک بنا کے پھرتے ہیں۔ تو بھائی تمہاری ماننا کہ نبی کی ماننا؟ اور پھر نبی کی بھی کیسی حدیث جس میں ہر بات پہ اللہ کے نبی نے قسم یاد کی، اللہ کی قسم کھا کھا کے فرما رہے ہیں۔ تو نبی کا جھوٹی قسم کھائے گا؟ نبی کا جھوٹی قسم کھائے گا؟ تب یہ کہہ دو یا تو امام بخاری بھی جھوٹے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر بھی جھوٹے ہیں، سچے سے معافی ہے۔ تو غرض کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا۔ جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں پہلے اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب اس چیز کو ہم نے بیان کرنا ہے کہ اس امت میں شرک جلی والی کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ شرک جلی کی کوئی بیماری، بولو کوئی بیماری۔ اور اس سلسلہ میں تمہارے سامنے بخاری شریف کی وہ حدیث شریف پیش کر رہا ہوں جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ یہ جلد نمبر 3 ہے بخاری شریف کی، صفحہ نمبر 998 ہے اور حدیث نمبر 4085 ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بِي، اور خدا کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں امت مشرک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں امت توحید پرست ہے۔ کتنی بے شرمی، امت بھی کہتے ہیں پھر مشرک بھی کہتے ہیں۔ جو کہہ رہے شرک ختم ہو چکا ہے، ان کی بھی آپ ہٹ درمی کا لیول دیکھیں کہ بالکل ننگا اور اریاں شرک ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ کیا اس وقت اہل تشیع کے ممبروں پر ان کا جو ایک خاص سکول آف تھاٹ ہے نصیریہ، ان کے ذاکرین قابض نہیں ہیں اور وہ اعلانیہ نعوذ باللہ علی اللہ حسین جل جلالہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، علی رازق، علی خالق، نعوذ باللہ، اور باقاعدہ اہل تشیع کے علماء نے ان پہ کفر کے فتوے دیے ہیں؟ تو وہ ہے تو مسلمانوں کا ہی گروہ ہے نا، یہودی عیسائیوں میں سے تو نہیں وہ آئے، مسلمانوں کا ہی گروہ ہے۔ تو کلمہ گو بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی آخری پیغمبر مان رہا ہے، اس کے باوجود سیدنا علی کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کر کے، تو وہ کلمہ گو مشرک کیا وہ نہیں ہے؟ اہل تشیع خود مانتے ہیں کہ ہاں جی ہماری صفوں میں کلمہ گو مشرک موجود ہیں۔ سید جواد نقوی صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ اعلانیہ شرک ہے، تو وہ کلمہ گو مشرک ہے نا، ان کو آپ کافر مشرک تو نہیں کہیں گے۔ کافر مشرک تو ہوں گے یہودی، عیسائی، ہندو، بدھسٹ، یہ تو کلمہ گو مشرک ہے نا۔ اور اہل سنت کے ہاں بھی صوفیاء کے اندر پہلے تو یہ طبقہ بہت بڑے لیول پہ تھا، ابھی بھی اس کی باقیات جو ہے وہ جاہل صوفیاء کے اندر موجود ہیں، حلولیہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ اتنا ایک
माना हुआ अकीदा है सूफिया के हाँ कि तसव्वुफ पे जो पहली बाकायदा किताब लिखी गई फारसी जुबान के अंदर, अरबी में तो उससे पहले भी किताबें मौजूद थी, फारसी जुबान में कश्फुल महजूब लिखी गई। अली बिन उस्मान हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, उन्होंने तसव्वुफ के 12 फिरके लिखे हैं और उसमें उन्होंने लिखा कि 10 जो है ये हक पर मबनी है अपने फरोई इख्तलाफात के बावजूद, लेकिन जो आखिरी 2 है ना वो गुमराही पर मबनी है। और उनमें से उन्होंने एक कहा हुलूलिया, जिनका ये अकीदा है कि अल्लाह इंसान के अंदर हुलूल कर जाता है, नाऊज़ु बिल्लाह, जिसकी ही आप एक समझ सकते हैं कि फॉर्म किसी हद तक ये वहदतुल वजूद का अकीदा है। अगरचे अगर उसकी तावील उनसे पूछी जाए तो वो कुछ और करते हैं, उस पर तो हम फतवा नहीं लगाते, लेकिन जो उमूमन वहदतुल वजूद की ताबीर की जाती है वो तो बड़ी गलत है। हमाऊस पैंथीज़म का अकीदा कि खालिक और मखलूक में कोई फ़र्क नहीं, खालिक ने ही मखलूक का रूप नाऊज़ु बिल्लाह धार लिया। तो ये हुलूलिया को तो खुद सूफिया अहले सुन्नत के गुमराह कहते हैं। तो ये हुलूल का अकीदा क्या शिर्क का अकीदा नहीं है? हादिस को कदीम से अलग करने का नाम तौहीद है। हादिस हम हैं और कदीम अल्लाह है। और जब कोई कहे कि दोनों चीजें एक हैं और फिर कहे हिक है हिक है हिक है, जड़ा हिक की ढू आके वो काफिर और मुशरिक है। जब ये इशार बोले जाएं कि एक को जो 2 कह दे वो काफिर और मुशरिक है, हालांकि एक को 2 कहना ही तौहीद है। खालिक को मखलूक से अलग करने का नाम, कदीम को हादिस से अलग करने का नाम तौहीद है। तो ये उरिया शिर्क हमें नजर आ रहा है। अभी तो मैं उन चीजों की बात ही नहीं कर रहा कि जो फिजिकली आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, लोग कब्रों को डायरेक्ट सजदा कर रहे हैं, उसमें फिर वो उस तफरीक में पड़ जाते हैं ये सजदा ताजीमी नहीं है, सजदा इबादत नहीं है, सजदा ताजीमी है। वो हम उन बहसों में नहीं पढ़ते। क्या मुसलमान को ये ज़ेब देता है कि कब्र के आगे जाके झुक जाए? फिर हिंदू जब हमारा मजाक उड़ाते हैं कि यार हम तो फिर भी खड़े हुए को पूछते हैं, तुम तो लेटे हुए को पूछते हो, फिर हमें बुरा नहीं लगना चाहिए जब हमारी हरकतें ऐसी हैं। वैसे उलमा तो इसे कंडेम करते हैं, लेकिन इन उलमा की जुर्रत है कि इन लोगों को रोकें, क्योंकि मज़ारात के ऊपर तो इन्हीं उलमा और इन्हीं पीर ओज़ाम का कब्जा है। इन्हीं मज़ारात के ऊपर उन बुजुर्गों को खड़े होकर को गाली दे, सारे रोकने के लिए पहुंच जाएंगे। और उसी मज़ार के ऊपर अल्लाह को गालियां दी जा रही हैं। जी, शिर्क करने वाला अल्लाह को गाली देता है। सूरह मरियम में आया कि करीब है आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अन दाऊ लिर्रहमानी वलदा, जो रहमान के लिए बेटा तजवीज करते हैं। यानी ये भी एक शिर्क की फॉर्म है। अगर जमीनों आसमान और पहाड़ों के एहसासात हो तो इन पे फट पड़े जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। तो ये इस किस्म के अकायद करना, जो चीजें अल्लाह के साथ खास थी वो गैरुल्लाह के साथ करना, तो क्या ये शिर्क की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा? चाहे आप उसे कह लें कि ये एतकादी शिर्क नहीं है, अमली शिर्क तो है ना। हम नहीं कहते अकीदे में वो मुशरिक हैं कि वो उसे रब मान के कर रहे हैं, लेकिन अमलन तो ये शिर्क है ना। एक ताजीमी वाला भी इशू था, वो भी किल हो गया। सुन नबी दाऊद में हदीस है, सुन इब्न माजा के अंदर हदीस है, और ये हदीस जो है वो मिशकात के अंदर भी मौजूद है कि एक सहाबी ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। आपने फरमाया सर उठाइए, क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं हीरा नामी शहर जो है कूफे के पास, वहां गया और मैंने देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो आप तो अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं आपको क्यों ना सजदा करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बताओ, जब मैं फौत हो जाऊंगा और तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह। यानी इतना उनको भी पता था, जो डायरेक्ट सजदा करने वाले हैं उनको भी पता है कि कब्र वाला सजदा जरा मसला खराब हो जाएगा। तो फिर आपने फरमाया कि अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। आप अंदाजा करें, एक सहाबी का इज्तिहाद भी नबी इस्लाम ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि किताब सुन्नत की तालीमात के खिलाफ था। इज्तिहाद उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन किताब सुन्नत से टकरा रहा था। तो सजदा ताजीमी तो वैसे ही इस उम्मत में खत्म हो चुका है। इन बहसों में डालना, और इन्हीं बहसों ने रास्ता खोला है। वो कहते हैं जी जो कब्र पे सजदा कर रहे हैं ना, आप उसको ना ये कहें कि वो मुशरिक तो नहीं है, लेकिन उसका ये अमल जो है ना वो हराम है। सजदा ताजीमी कर रहे हैं, हाँ सजदा इबादत करे तो हम उसे शिर्क कह देंगे।
بھئی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی والا چکر تو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ زندہ سامنے موجود ہو. ایک بندہ جا کے مٹی کی ڈھیری کے آگے گر رہا ہے تو وہ تو ایکویلنٹ ٹو بت ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, الموطا امام مالک میں بھی ہے اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یہ دعا کی تھی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. رسول اللہ کی قبر پہ ہمارے ماں باپ اولاد سب قربان, اور آپ اپنی قبر کو خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسے بت نہ بننے دینا. زندہ بندے کو سجدہ کرنا اور ہوتا ہے, لیکن قبر پہ اسی شخص کو جا کے کرنا, نبی علیہ السلام نے اس کے لیے لفظ وثن, بت کا لفظ استعمال کیا. اور اس کے آگے بھی الفاظ ہیں, اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہوتا ہے ایسی قوم کے اوپر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. اور یہ جو آخری والے الفاظ ہیں نا, یہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, انشاءاللہ یہ جب موقع آئے گا میں اس کو اسی ویڈیو کے اندر بیان کر دوں گا. ابھی محال نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں. ابھی تو میں یہ تمہیدی گفتگو کر رہا تھا اس حوالے سے. اب آ جائیں میرے بھائیوں اس حدیث کی طرف جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے, بالکل ہے, وہ حدیث پوری پڑھ کے سنائیں اور اس کی ایکسپلینیشن کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر ان کی شہادت کے آلموسٹ 8 سال کے بعد دوبارہ سے جا کر نماز جنازہ پڑھی ان کے قبرستان میں, اور آپ نے خطبہ قبرستان میں دیا کیونکہ عبرت والا خطبہ تھا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ زندوں اور مردوں دونوں سے جدا ہو رہے ہیں, یعنی وہ قبرستان بھی تھا ہم سے بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ تو اب باقی نہیں رہا کہ تم شرک کرنے لگو, البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی مال کی محبت میں پھنس جاؤ گے. اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے قتل کیا, اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اب یہ حدیث پہ 15 منٹ بولا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کس طریقے سے یہ معاملات بگڑے اور بنو امیہ نے کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی اس امت کے اوپر ظلم ڈھائے اور ایک فتنوں کی تار بن گئی. میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں. جنگ جمل صفین و نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ اس فتنے کو کسی طریقے سے دبایا جاتا, لیکن ان کی شہادت ہو گئی, فتنہ دبا نہیں. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے فرمایا تھا کہ تیری مثال میری امت میں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے. انسانی تاریخ میں 2 بدبخت گزرے ہیں. اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا. تو جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا نا اس اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے جو اللہ کی اونٹنی تھی, یہاں پر بھی اللہ کے اس ولی کو قتل کرنے کے پاداش میں جس نے امت کو دوبارہ سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کی خلافت کی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی, اس امت پہ بھی ایسا عذاب مسلط ہوا کہ آج تک ہمیں دوبارہ اس طریقے سے اسلامی حکومت صحیح معنوں میں نصیب نہیں ہو سکی, سوائے بیچ میں 1-2-2.5 سال عمر بن عبدالعزیز کے. ادروائز آپ مسلمان حکومتیں کہہ سکتے ہیں, بنو امیہ, بنو عباس کی,
یا سلطنت عثمانیہ کی یا ایوبیوں کی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلامی حکومتیں تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ یہ میں نے اس لیے بیچ میں ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ حدیث بیان کی نا، اور پھر انہوں نے اپنی پبلک کو ایکسپلائٹ کیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، جب آپ مخالفین کے سامنے یہ حدیث رکھیں گے نا تو وہ کہیں گے یہ تو صحابہ کے بارے میں ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ خطرہ ہے کہ دنیا کی مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ کریں نا تو ان کو آگے سے آپ نے، یعنی میری زبان میں ان کو پھکی دینی ہے آپ نے، جو یہ اس کی تشریح کریں گے ان کو کہنا اچھا پھر جرت کرو یہ کہو کہ یہ صحابہ پہ حدیث فٹ ہوتی ہے نا، تو صحابہ جو تھے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے لیکن دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے۔ اور یہ کون کہ 295 سی لوانی کسی نے اپنے ہوتے؟ حالانکہ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، ان سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ بنو امیہ کس طریقے سے دنیا کی محبت میں مبتلا ہوئی؟ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، جنگ جمل صفین نہروان کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا موٹیوز تھے، سب کو پتا ہے۔ آج میرا ٹاپک نہیں، آپ یوٹیوب پہ میری کئی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اکثر بخاری و مسلم سے میں نے ان ایشوز کو ریزالو کیا۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے ان کو یہ کہنا ہے تو وہ خود بخود بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے۔ نہ سر، ہم نہیں جائیں گے۔ آل امیہ کے خدمت گزار تو چلے جا سکتے ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے، ہم تو پہلے ہی جناب چلتی پھرتی 302 ہیں علمی۔ کہ میرے بھائیوں واقعی ایسا ہوا ہے۔ اچھا دوسرا، اگر آپ نے محتاط اس کی تشریح کرنی ہے تو آپ یوں کریں کہ نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹ مخاطبین صحابہ تھے، آپ فرمایا تم سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، اور صحابہ کے ذریعے پوری امت کو خطاب تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ پوری امت دنیا کے مال کے فتنے میں نہیں پھنسی، چند لوگ تو ہمیشہ اس فتنے سے آزاد رہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں صحابہ رہے ایکسکلوڈنگ بنو امیہ، میرے نزدیک، اور آپ چلیں ان کو بیچ میں ڈال لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کسی طریقے سے۔ تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ وہ گروہ تھے کہ جو حق پر قائم رہے اور ان سے شرک کا صدور نہیں ہوا، اور دنیا کی مال کی محبت میں وہ لوگ پھنسے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی قبائل جو مرتد ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، جو فتح مکہ پر مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کون تھے؟ زکوٰۃ کافروں سے تو نہیں لی جاتی، مرتد ہوئے، اور یہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم پہ آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اور ایک حدیث میں اصیحابی اصیحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں پھر میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ ہے، اب تیری مرضی ہے، تیرے بندے چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اچھا اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور سیدنا ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا۔ سیدنا ابو بکر کے دور میں جو مرتد ہوئے اور حضرت ابو بکر کے دور سے پہلے وہ مسلمان تھے، وہ کون ہیں؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا قانوناً صحابہ؟ اسی لیے اصحابی اصحابی کے الفاظ ہیں، یہ لے آتے ہیں امتی امتی والے طریق کو، وہ الگ سے ہے، یہاں تو اسپیسیفکلی یہ ہے۔ تو دنیا کی محبت میں ہی ہوئے نا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا دنیا کی محبت میں کیا نا، تو پڑھے تو تھے۔ ہاں خلفائے راشدین سابقون الاولون سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور ان کے پیٹرن پہ چلنے والے لوگ وہ اس فتنے سے آزاد رہے، اور پھر جیسے یہ آگے معاملہ چلتا گیا ہمیشہ ایک گروہ اس فتنے سے آزاد رہا دنیا کی محبت کے، اور باقی لوگ تو پھر شکار ہوئے ہیں۔ یہ حدیث کوئی آج کی تو نہیں ہے، نہ یہ حدیث کوئی
دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اختلاف کے بعد سامنے آئی ہے. یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی بخاری مسلم میں، اور اللہ کے فضل سے آج سے آلموسٹ 600 سال پہلے بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں جن کے پائے کی دوبارہ کوئی شرح سامنے نہیں آئی، اور آلموسٹ آپ سمجھ لیں فریز ہو چکا ہے یہ معاملہ. پہلی شرح ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری ہے، المتوفا 852 ہجری، ایک شافعی عالم ہے. یہ شافعی وہ مقلد والے نہیں، اسکول آف تھاٹ والے. اور دوسری شرح ہے علامہ بدر الدین عینی کی، المتوفا 855 ہجری، عمدۃ القاری. جناب آپ فتح الباری اٹھائیں، عمدۃ القاری اٹھائیں، دونوں نے اس حدیث کی شرح میں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر خطرہ ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورآل امت شرک سے بچ کے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کئی گروہ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہو کر بھی، مسلمان ہو کر بھی شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. لہٰذا اس حدیث میں جو بشارت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ پوری امت مشرک نہیں ہوگی. مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، یعنی مراد یہ کہ تم سارے ہی مشرک نہیں ہو جاؤ گے میرے بعد، پوری امت نہیں مشرک ہوگی، ہاں چند لوگ ہو جائیں گے. اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی اور بدر الدین عینی. انہوں نے تو خیر لکھا، میں اس کو بخاری مسلم سے پروف کروں گا اس بات کو کہ انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا کہ پوری امت نہیں ہوگی. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 399 نمبر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. بنی اسرائیل تو سارے ہی گمراہ ہو گئے تھے نا، لیکن میری پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. جو سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک جو ہے نا وہ حق پہ قائم رہے گا. الجماعہ امت کی مین سٹریم، 72 کلمہ گوئی ہیں جو دوزخ میں جا رہے ہوں گے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. ایک گروہ، باقیوں کے لیے تو کہہ دیا 72 جب کہہ دیے دوزخ میں ہے تو ایک کے لیے. لہذا وہ جو حدیث ہے نا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو وہ جو شرک کے خدشے سے پاک ہے نا وہ ایک ہی گروہ ہے، لیکن دنیا کی محبت میں ہو جائے گا، اور اس میں کئی لوگ ہوں گے جو نہیں بھی ہوں گے. یہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا اس کی شرح جو ہے نا وہ ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے اور مشکات میں بھی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین سے جا کر نہ مل جائیں اور بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتوں کی پوجا وہ شروع کر دیں گے میری امت کے لوگ، تو وہ پہلے بت پرست نہیں ہوں گے، بعد میں شروع کریں گے، ورنہ جو پہلے بت پرست تو حضور کے زمانے میں موجود تھے. اور میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ جو آخری الفاظ ہیں نا یہ وہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں تھے، اور پوری حدیث سے پتا چلا کہ امت میں گمراہیاں آئیں گی لیکن ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. تو وہ ایک گروہ کے لیے بشارت ہے کہ وہ شرک میں نہیں مبتلا ہوگا، باقی سب کے سب کسی نہ کسی فارم میں چلے جائیں گے. تو یہ اس حدیث کی شرح احادیث کی روشنی میں نے کی، اور بزرگوں کے اقوال تو میں نے پہلے بتا دیے ہیں فتح الباری سے اور عمدۃ القاری سے، تاکہ کسی کو وہم نہ آئے کہ یہ اپنی کوئی ذاتی تفسیر بیان کر رہا ہے.